اچھا، موجودہ حالات میں مریم نواز نے ہر نئے دن نئے چیلنج کو ایک منفرد انداز اور بہترین انداز سے ٹیکل کرتی ہیں. روز بروز ان کی سیاسی بصیرت میں نکھار آ رہا ہے. یہی ایکسپٹ کر رہی تھی آپ؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ جو شخص ان کی جو میں نے بہت دفعہ یہ بات کہی ہے اور اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی حالانکہ میرے ساتھ اب دیکھیں اگر دو لوگوں کی سوچ ایک جیسی ہو تو اس میں کیا، میں اکثر دیکھتی ہوں کہ میں نے ابھی کوئی یوٹیوب ویڈیو کیا ہوتا ہے، یہ ٹویٹ کی ہوتی ہے، میں ان کی ٹویٹ دیکھتی ہوں تو ایک جیسی ہوتی ہے. بات یہ ہے کہ جس کا آغاز ایک منفرد انداز میں ہو. دیکھیں میں بہت بار یہ بات کر چکی ہوں کہ مریم نواز شریف وہ واحد سیاست دان ہے پاکستان کی تاریخ میں جس کے اوپر آپ الزام نہیں لگا سکتے کہ جی یہ ملٹری کی گود کی پیداوار ہے. آپ نہیں لگا سکتے، مریم نواز پہ نہیں لگا سکتے، کیونکہ ایک تو وہ پبلک آفس میں نہیں رہی، دوسرا میں برملا آپ کے پروگرام پہ کہتی ہوں کہ یہ آپ کی پارٹی پی ایم ایل این کی پارٹی کا کوئی احسان نہیں کہ مریم نواز ابھر کے لیڈر بن کے آئی ہیں. یہ کریڈٹ سارا عمران خان ان کے سلیکٹرز کو جاتا ہے، یہ سارا ان کے پلانرز کو جاتا ہے. یہ تو بیچاری غلط پارٹی میں پیدا ہو گئی تھی، آج پاکستان پیپلز پارٹی میں ہوتی تو کوئی کوشچن نہ کرتا. انہوں نے فائٹ کیا ہے اور خاموشی سے فائٹ کیا ہے. انہوں نے کبھی کسی کے ساتھ ڈس ریسپیکٹ بھی نہیں شو کی. مجھے معلوم ہے کتنا مشکل ہے، دیکھیں ایک رائٹ ونگ جماعت میں سے ایک خاتون کا نکلنا بڑا مشکل ہے، اور پھر آلسو کیونکہ پارٹی میں بھی بڑا سمجھتے ہوں گے کہ جی یہ تو بچی ہے، خواتین کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. ان کو وہ ایکسپوجر بھی نہیں دیا گیا جو کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو دیا گیا تھا. بے نظیر بھٹو صاحبہ اپنے والد صاحب کے ساتھ ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ 16 سال کی عمر میں ہم دیکھتے تھے کہ کبھی ہنری کسنجر کے ساتھ بیٹھی ہیں، کبھی اندرا گاندھی کے ساتھ بیٹھی ہیں. ان کو فور فرنٹ پہ رکھا گیا، ہم نے ان کی پکچرز دیکھی ہیں ایسے. مریم نواز شریف ادھر گرفتاری دینے کے لیے جاتی ہے بیچاری، نہ کوئی انٹرنیشنل میڈیا کو انٹرویو وہ دیتی ہے. مجھے نہیں سمجھ آتی کیوں نہیں دیتی، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اس میں کیا. لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ انگریزی نہیں بول سکتی، میں نے کہا جی بول سکتی ہیں. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ بلاول بھٹو کیوں دے سکتا ہے انٹرنیشنل میڈیا کو انٹرویو، ڈیووس پہ کیوں جا سکتا ہے، مریم نواز کیوں نہیں جا سکتی. اسی طرح سے جب وہ گرفتاری دینے کے لیے گئی ہیں، ان کا ایک دیکھیں وہ خاتون بھی ہیں اور وہ جس طریقے سے رات کی تاریکی میں جس طریقے سے وہ اریسٹ ہوئی ہیں، جس طریقے سے ان کو دھکے وہاں پہ پڑے ہیں، وہاں پہ چشمدید گواہ جو تھے انہوں نے مجھے آ کے بتایا ایک فوٹو نہیں آیا اس سٹرگل کا. اگر وہ زمین پہ سوتی رہی ہے، اے سی کے بغیر سوتی رہی ہے، ہمارے پاس ایک فوٹو نہیں. بی بی کے ہمارے پاس ہیں، بی بی کے ہمارے پاس ہیں. تو یہ باتیں کرنا کہ ان کو تو اپنی پارٹی نے ہی پروجیکشن بڑی کام دی ہے. سو میں سمجھتی ہوں کہ ان کی ایک تو پہلا سٹانس کیا تھا اینٹی اسٹیبلشمنٹ. یہ ان کا واحد سیاست دان ہے جن کا یہ سٹانس تھا. ان کو گرین سگنل ہی ملا گیا. باقیوں کو گرین سگنل ملتا ہوتا تھا کہ اچھا جی اب یہ ڈکٹیٹر جا رہا ہے آ جاؤ، ان کو یہ کوئی نہیں ملا. انہوں نے ایڈورس کنڈیشنز میں اپنی سیاست کا آغاز کیا ہے اور اپنے لیے کبھی کیمپین نہیں کیا. کبھی اپنے کزن کے لیے کیا، کبھی اپنے والد صاحب کے لیے کیا، کبھی اپنی والدہ کے لیے کیا. اور انہوں نے خود یہ پوزیشن یہاں تک بھی نہیں پہنچی. یہ عوام میں مقبولیت اگر ان کی ہے تو وہ ایک نیچرل چیز ہے، وہ ڈیزرو کرتی ہیں. اور آپ یقین کریں کہ پی ایم ایل این میں صرف ان کی مقبولیت نہیں ہے، باقی پارٹیز میں ان کی مقبولیت ہے. مجھے پی ایم ایل کیو کے نوجوان کہتے ہیں کہ بہت اچھا بولتی ہیں. پی ایم ایل کیو کے کچھ عہدہ دار لوگوں نے مجھے بولا ہے کہ مریم نواز بولتی ہیں تو بہت اچھا بولتی ہیں. اب جو ہمارے ساتھ عوام کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے کہ دیکھیں نیکسٹ الیکشن جب آئیں گے تو ہونا یہ نہیں چاہیے تھا کہ 2018 کے الیکشنز میں وہ پارلیمنٹ میں ہوتی، ہونا چاہیے تھا نا. ہمیں پتہ چل جاتا کہ کیسی پارلیمنٹیرین ہے. بلاول کا ہمیں پتہ چل گیا، ہمیں پتہ چل گیا پارلیمنٹ میں وہ کیسے بولتے ہیں، کن ایشوز پہ بولتے ہیں. تو 2018 میں اگر وہ پارلیمنٹ پہ ہوتی تو عوام کو پتہ چل جاتا کہ اچھی ہے کہ نہیں اچھی، دلیر ہے کہ نہیں دلیر، ڈیل کرے گی کہ نہیں ڈیل کرے گی. ابھی تو آپ نے ہم کو بالکل موقع ہی نہیں دیا کہ جج کریں. یہ کس کا قصور ہے؟ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ان کا نام لسٹ سے ہٹایا گیا اور مجھے بتایا گیا کہ 10 سال مریم نواز شریف کو نہیں چھوڑیں گے، اور وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 10 سال کی ڈسکوالیفیکیشن ہے.
یعنی سوچے سمجھے ایجنڈے کے تحت ان منصوبے کے کو بے تحت دخل کیا گیا ہے. اور اب مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ جی وزیر اعظم بن سکتی ہیں کہ نہیں بن سکتی. میں نے کہا ان کی تو ڈسکوالیفیکیشن تو پہلے ہٹے. تو شی ہیز میجر ہرڈلز اور وہ اوور کم کر رہی ہیں. لیکن جو سب سے بڑا پلس پوائنٹ ان کا یہ ہے کہ وہ شروع دن سے اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں, وہ پرو ڈیموکریسی ہیں, سویلین سپریمیسی چاہتی ہیں, اور یہ ان کا ایجنڈا رہا ہے, پہلے دن سے رہا ہے. جب وہ وائس پریزیڈنٹ یا جو کوئی بھی ان کی پوزیشن ہے پی ایم ایل این میں, جب وہ نہیں بھی تھی, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اس پہ کوئی بھی, یہ جتنے صحافی حضرات اور خواتین ہیں جو کہ اپنی لکھی ہوئی کتابیں بھول گئی ہیں, جو 80 اور 90 کی دہائی میں انہوں نے کیا کیا لکھا ہوا تھا, ہمیں تو سارے یاد ہیں. ہم تو انہیں کی ٹیکسٹ بکس اور آرٹیکلز پڑھ پڑھ کے ہمیں تو یاد ہے. بتائیے نا کہ مریم نواز کیا جنرل حمید گل کے آشیرواد کے ساتھ آئی ہیں؟ کس کے اپروول کے ساتھ آئی ہیں؟ کسی کے اپروول کے ساتھ نہیں آئی. ہر ایک کو ان پہ اعتراض تھا. مریم نواز بالکل ایسے. اوتھ ٹیکنگ جب مودی کی ہوئی تو میں نے یہ ٹی وی پہ پروگرام پہ سوال اٹھایا کہ یہ کیسا شخص ہے پرائم منسٹر نواز شریف. میری بیٹی اگر مریم نواز ہوتی تو میں مریم نواز کو لے کے جاتی. آپ کو یاد ہے جب ایشو بنا جی تھا, جب وہ اپنے صاحبزادے کو ساتھ جی لے کے جی گئے تھے, جو کہ جی جی پالیٹکس جی میں نہیں ہے, اور اس کو یہ رنگ دیا گیا تھا کہ جی یہ بزنس. بزنس ڈیل ہو رہی ہے. اب خود جا کے وہاں پہ فنڈ ریزنگ ہوتی ہے, وہ نہیں کسی کو دکھائی دیتی. خود وہاں پہ فنڈ بزنس ڈیلز ہوتی ہیں, وہ ٹھیک ہے. نمل کے لیے آپ کو انڈیا سے پیسے لینے قبول ہیں, کرتارپور کے لیے آپ برٹش انڈین سے فنڈنگ لینے پہ آپ کو کوئی اعتراض نہیں, لیکن بیٹا جائے نواز شریف کا, اس پہ آپ کو اعتراض ہے. لیکن مریم نواز شریف کو کسی نے لانچ نہیں کیا, یہ عمران نے ان کو لانچ کیا. عمران خان نے لانچ کیا. بالکل یہ ٹھیک ہے. عمران نے اللہ لانچ کیا. تو یہ ایک منفرد سچویشن ہے جو کہ اور کسی سیاستدان کے لیے نہیں ہے. ان کو اسی بات پہ میرا خیال ہے کہ she should pick up votes on this basis کہ کہیں بھی انہوں نے ڈیل نہیں کی. مریم نواز کو آپ نہیں کہہ سکتے, آپ مریم نواز کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے ایکسٹینشن دی ہے. آپ مریم نواز کو یہ ان کے اوپر یہ الزام بھی نہیں لگا سکتے کہ انہوں نے ایکسٹینشن دی ہے. انہوں نے ایکسٹینشن نہیں دی. بالکل ٹھیک. بالکل ٹھیک. نہ بالکل انہوں نے ٹھیک. اس وزیر اعظم کو ایکسیپٹ کیا, نہ انہوں نے 2018 کے رزلٹ کو ایکسیپٹ کیا. مانتی نہیں وہ. انہوں نے, ان پہ تو الزام ہی یہ ہے کہ وہ مطلب ریزسٹنس کی سیاست کرتی ہیں. ان کو تو الزام ہی یہی دیا جاتا ہے کہ یہ پنگے لیتی ہیں. تو میں تو سمجھتی ہوں کہ یہ ہم تو اسی وجہ سے, یہی تو بات ہمیں ان کی پسند ہے کہ وہ کمپرومائز نہیں کرتی. ہمیں کمپرومائز پولیٹیشینز نہیں چاہیے. موجودہ حالات میں تو بالکل نہیں چاہیے, کیونکہ یہ وہ ہمیں کبھی نہیں فائنل. چاہیے تھے, ہمیں کبھی بھی جی نہیں چاہیے تھے. ہم تو, میں تو سمجھتی ہوں کہ وہ عورت جس کو آج اس بات پہ تانا دیا جا رہا ہے کہ وہ نانی ہے, کیونکہ وہ اپنے بچوں کو, اپنی اولاد کو, اپنے شوہر کو, اپنے نواسوں کو, نواسے کو, نواسی کو ایکسپٹ کرتی ہیں. یہ الزام دے رہے ہیں آپ ان کو, یا یہ الزام دے رہے ہیں کہ وہ اپنے ماں باپ کا احترام اور ماں باپ کے ساتھ اور باقی فیملی ممبرس کا بھی احترام جانتی ہیں کہ وہ وائلیٹ نہیں کرتی. آپ ان کو کس بات کا الزام دے رہے ہیں؟ آپ ان کو اس بات کا الزام دیتے ہیں کہ انہوں نے اپنی پسند سے شادی کی. سلوٹ ٹو ہر. ہمیں اسلام یہ حق دیتا ہے, حق شریعہ دیتا یہ ہے. حق دیتا ہے, شریعہ یہ حق دیتی ہے. زبردستی آپ نہیں کسی کا نکاح کر سکتے. اگر انہوں نے اپنی پسند سے نکاح کیا ہے تو یہ تو ان کو, میں تو اس بات کو ایڈمائر کرتی ہوں. اور آپ کی گندی سوچ ہے, اگر آپ کو عادت ہے لوگوں کے گھر اجاڑنے کی, تو آپ کو یہ سمجھ نہیں آتی نا کہ ایک خاتون اتنی ہمت رکھتی ہے کہ وہ جس چیز کی اس کو شریعہ نے حق دیا ہے, کون سی انہوں نے غلط حرکت کی ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس بات کو تو میں تو آئی ایڈمائر ہر ایز اے فیمنسٹ. پالیٹکس aside, the fact کہ she is brave enough to own her choices, وہ اچھی طریقے سے اپنا گھر چلا رہی ہیں, کبھی ان کا کوئی سکینڈل نہیں آیا, کبھی وہ پبلک آفس میں نہیں رہی. بھئی کرپشن کا ان پہ کیسے الزام لگ سکتا ہے؟ انہوں نے کبھی کوئی بزنس ہی نہیں چلائی, انہوں نے کبھی کوئی پبلک آفس ہی نہیں. وہ تو جب آئیں گی پبلک آفس میں تب تب پوچھیں گے فیصلہ ہم, ہوگا. تب فیصلہ ہوگا. ابھی سے آپ ان کو کہہ رہے ہیں, کس بات کا الزام دے رہے ہیں؟
وہ اگر پیاری لگ رہی ہے تو آپ کس قسم کی زبان استعمال کرتے ہیں. یہ جو انگریز دان بنتے ہیں ان کے کچھ لوگ ہیں, میں تو حیران رہ گئی ایک شخص کی ان کے بارے میں انٹرویو میں جو انہوں نے بات کی. میں تو I was disgusted by the choice of words کہ اگر کوئی خاتون بھئی اگر ان کی اچھی عادتیں ہیں, اگر ان کے چہرے پہ نور ہے اور آپ ایک شام بھی گزار نہیں سکتے شراب کی بوتل کے بغیر, تو اس میں اس بیچاری کا کیا قصور ہے؟ اگر آپ کے چہرے پہ پھٹکار ہے تو اس سے کیوں حسد کر رہے ہیں؟ آپ اپنا گھر سنبھال لیتے نا. آپ ٹی وی پہ بیٹھ کے غیر عورت, ایک نامحرم عورت کی تصویروں کو آپ کیوں دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جناب انہوں نے یہ کیا اور وہ کیا؟ آپ سے مطلب I find this so disgusting and appalling کہ آپ کو اس عورت میں کوئی مسئلہ نہیں آیا نظر آیا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اتنی سونی کیوں لگ رہی ہے. بس آٹو یہ کیسی مخلوق ہے؟ اس کے شوہر کو اس کے اوپر اعتراض نہیں ہے, اس کے والد صاحب کو اس پہ اعتراض نہیں ہے, اس کی بہن کو اعتراض نہیں ہے, اس کے بھائیوں کو اعتراض نہیں ہے, اس کی والدہ کو اعتراض نہیں ہے, اس کی پارٹی کو اعتراض نہیں ہے. آپ ادھر بیٹھے ہوئے پتہ نہیں کیا, ہم تو ٹی وی پہ دیکھتے تھے ان اینکرز کو, ہمارا تو خیال تھا پڑھے لکھے لوگ ہیں, ہمیں کیا پتا تھا کہ یہ ان کو ایک خاتون سے حسد کر رہے ہیں. وہ خاتون سے جلن ہو تو بات بھی بنے. مجھے تو یہ نہیں سمجھ آ رہی یہ کس قسم کے مرد ہیں جو ایک خاتون سے جل رہے ہیں. مطلب یہ کس قسم کے مرد ہیں؟ آئی ایم سوری, میں نے تو اپنے خاندان میں ایسے مرد نہیں دیکھے کہ کسی عورت سے حسد کر رہے ہیں, اس کی خوبصورتی سے حسد کر رہے ہیں. I find this extremely sad. ایسی نسلیں پائی جاتی ہیں. آخری کویسچن ہے, پی ڈی ایم کا اگلا جلسہ جو ہے وہ کوئٹہ میں ہے. آپ نے دیکھا جیسے گجرانوالہ میں اور کراچی میں جلسے ہوئے ہیں, وہاں پہ عوام بھی دیکھی ہے. اگلا جلسہ اس کے جو ہوسٹ کر رہے ہیں وہ مولانا فضل مان صاحب کی پارٹی کر رہی ہے. مولانا فضل مان نے پچھلے 2 سال میں بہت بڑے بڑے ملین مارچ کیے ہیں. ڈرون کیمرے بھی تھک جاتے ہیں وہ دکھاتے لوگوں کو. اس جلسے کے بارے میں آپ کیا کہتی ہیں؟ مریم نواز اور بلاول جو ہے وہ شرکت کر رہے ہیں. بلاول کے بارے میں چل رہی تھی کہ وہ شرکت نہیں کریں گے, لیکن انہوں نے کہا کہ اگر یہاں سے میں اپنے, جو آپ نے بھی جہاز کا ذکر بھی کیا, نہ جا سکا تو میں میاں صاحب کی طرح خطاب کروں گا. مطلب ان ہے. اس جلسے کے بارے میں کیا کہتی ہیں آپ جو کوئٹہ میں ہے؟ دیکھیں, سب سے بڑا جو ڈیفائننگ مومنٹ ہم سمجھ رہے تھے, اگین تھینکس ٹو عمران, انہوں نے وہ ریسٹ اور ادھر کی وجہ سے ایک ایڈڈ وہ کر دیا. لیکن میرے ذہن میں یہ تھا کہ گجرانوالہ بھی ٹھیک ہے, کراچی میں نے پہلے آپ کو بتا دیا تھا کہ بگر اینڈ بیٹر ہوگا, لیکن جو نظریں تھیں وہ کوئٹہ کے جلسے پہ تھی. کوئٹہ کے جلسے